خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں، خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں، مگر یہ حوصلہ مرد ہیچ پارا نہیں۔ تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ معزز سامعین، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتہ وار سلسلہ صاحبان کتاب ہیں ہم لوگ کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ 19 اپریل سن 2020۔ سامعین اکرام، آج اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ 21 اپریل کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات ہے۔ اسی سلسلے میں علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر 1964 میں لکھا گیا ایک مضمون جناب فیروز ناطق خسرو صاحب جو کہ عہد حاضر کے شاعر ہیں، ان کی کتاب کند قلم کی جیب سے پیش کیا جائے گا۔ صاحبان کتاب ہیں ہم لوگ۔ 21 اپریل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی برسی منائی جائے گی۔ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 سیالکوٹ میں ولادت ہوئی۔ 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان، مسلم، صوفی اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اردو اور فارسی میں شاعری فرماتے رہے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ حکیم الامت، قومی شاعر، شاعر مشرق اور نظریاتی باپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ ان کی کتابوں کے نام بانگ درا 1924، بال جبریل 1935، ضرب کلیم 1936، پیام مشرق 1923، جاوید نامہ 1932، اسرار خودی 1915، رموز بے خودی 1917، زبور عجم فارسی مجموعہ اور دیگر بہت ساری تخلیقات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ صاحبان کتاب ہیں ہم لوگ۔
آج اس پروگرام میں علامہ اقبال کے حوالے سے فلسفہ خودی پر لکھا گیا مضمون جناب فیروز ناطق خسرو صاحب کا یہ مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کے بعد ہمارے عہد کے سینئر شاعر جناب رفیع الدین راز صاحب کا یوم ولادت بھی 21 اپریل کو ہے، لہٰذا جناب راز صاحب کی کتابوں کے نام اور ان کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے، اور بشرط حیات یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے سماعت فرمائیں ہمارے عہد کے سینئر شاعر اور پاکستان ایئر فورس کے سابق اسکواڈرن لیڈر جناب فیروز ناطق خسرو صاحب کی کتاب کند قلم کی جیب سے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر تحریر کردہ مضمون، جو کہ انہوں نے 1964 میں تحریر فرمایا تھا، جبکہ ان کی 6 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں ماشاءاللہ۔ سن 2016 میں جناب فیروز ناطق خسرو صاحب کی غزلیات کا مجموعہ طلسم مٹی کا، سن 2017 میں جناب فیروز ناطق خسرو صاحب کی نظموں کا مجموعہ آنکھ کی پتلی میں زندہ عکس، سن 2017 میں ہی نظموں کا مجموعہ ستارے توڑ لاتے ہیں، سن 2017 میں ہی غزلیات کا مجموعہ آئینہ چہرہ ڈھونڈتا ہے، سن 2017 میں ہی قطعات کا مجموعہ فرصت یک نفس، اور سن 2017 میں ہی حمد و نعت اور منقبت مجموعہ ہزار آئینہ۔ جناب فیروز ناطق خسرو صاحب عہد حاضر کے سینئر شاعر اور مضمون نگار، جو اپنی کتاب کند قلم کی جیب میں صفحہ نمبر 122 پر علامہ اقبال کا فلسفہ خودی لکھتے ہیں کہ عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دہر میں خون جگر نہ کر تلف۔ جناب فیروز ناطق خسرو صاحب نے تحریر فرمایا کہ اقبال کا فلسفہ خودی بظاہر بہت پیچیدہ اور مشکل معلوم ہوتا ہے، مگر اقبالیات کے طالب علم کے لیے یہ اتنا ناقابل فہم نہیں۔ علامہ اقبال کے کلام کا بیشتر حصہ ان کے اس نظریے کی تشریح کرتا نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، اس وقت مسلموں کی سیاسی، معاشرتی، مذہبی، اخلاقی غرض یہ کہ ہر قوت مائل بانحطاط تھی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ مغربی تہذیب کی جھوٹی چکا چوند نے ہندوستان کے باسیوں کی آنکھوں میں چمک دمک پیدا کر دی تھی۔ خود وہ اپنی اولاد کو مغربی تہذیب و تمدن سے روشناس کرانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہی وہ تہذیب ہے جس کا علم بردار سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کے باوجود بھی زندگی کی شب تاریک روشن کرنے پر قادر نہیں۔ بقول اقبال، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ علامہ اقبال کو اس وقت شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم اپنے تہذیبی ورثے کی حفاظت نہ کر سکنے کے سبب کس تیزی سے
بربادی و تباہی کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے لوگوں کو خواب غفلت سے جگانے اور شاخ نازک کی ناپائیداری کا احساس دلانے کے لیے اپنی شاعری کو ذریعہ بنایا۔ سخن شیریں اور وہ بھی اقبال کا کیوں نہ اثر کرتا، لوگوں کو رفتہ رفتہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں، اسلامی تعلیمات کی معجز نمائی اور سب سے بڑھ کر خود اپنی حقیقت سے آگاہی ہونا شروع ہوئی۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ علامہ اقبال نے جس وقت اپنا نظریہ خودی پیش کیا اس وقت مغربی حکمت کا دورہ تھا۔ سائنس کا مادہ پرست نظریہ علم و عمل کے ہر پہلو پر غالب آ چکا تھا۔ کانٹ، ہیگل، ڈارون اور فرائڈ کے فلسفوں نے انسان کی اخلاقی اور روحانی صلاحیتوں کو بالکل پست کر کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ نظریہ خودی عام ہو۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب پروفیسر نکلسن نے اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کرتے ہوئے چند موضوعات کی وضاحت چاہی تو اقبال نے انگریزی زبان میں ایک مقالہ خودی پر تحریر کیا، جس کی شگفتہ اور شستہ تحریر نے نظریہ خودی کو سمجھنے میں کافی مدد دی۔ اقبال کے الفاظ میں خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ یہ سمندر جو ایک بوند پانی میں سمٹ آیا ہے اس قطرہ نیساں کی مانند ہے جو صدف کی کرشمہ سازیوں سے گوہر آبدار کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن اگر صدف اپنی معجز نمائی پر قادر نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی، وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے۔ اقبال نے جو خودی کی تعریف کی ہے اس میں اسے وحدت وجدانی، شعور کا روشن نقطہ، فطرت کی منتشر حقیقتوں کی شیرازہ بند اور مشاہدات کی خالق ایک پراسرار شے بتایا ہے۔ اس کی کرشمہ سازیاں لامحدود اور معجز بیانیاں ناقابل گرفت ہیں۔ چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاند میں سونے میں پارے میں ہے۔ اسی کے بیاباں، اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے، اسی کے ہیں پھول۔ کہیں اس کی طاقت سے کوہسار چور، کہیں اس کے پھندے میں جبریل و حور۔ اس کی یہ معجز نمائیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، موت کا ہاتھ اس سے دور ہی رہتا ہے۔ سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات۔ بڑی تیز جولاں بڑی زود رس، ازل سے ابد تک رمے یک نفس۔ یہ وہ جوہر تابناک ہے جو بقول اقبال اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک۔ اس کی قوت، اس کی ہیبت اور اس کے حوصلے نہایت بلند ہیں۔ سبک اس کے ہاتھوں میں سنگے گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں۔ سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک و مبرہ ہے۔ اس کا اپنا مزاج، اپنا رنگ اور اپنی الگ ہی آب و تاب ہے۔ کرن چاند میں ہے،
شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں۔ لیکن شاعر مشرق کو اس بات کا افسوس تھا کہ ہم سے اس جوہر نایاب کی نہ تو حفاظت کی گئی اور نہ ہی پھر اسے حاصل کرنے کی تگ و دو رہی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ہم نے اسے بالکل فراموش کر دیا، خود ہی کو بھلا بیٹھے اور نتیجتاً خدا کو بھی بھول گئے۔ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا، وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود، کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا۔ قدرت ہر شخص کے اندر جسم و ذہن اور قلب و نظر کی کچھ صلاحیتیں، استعداد اور قابلیتیں ودیعت کرتی ہے۔ ابتدا میں ہم اپنی ان خصوصیات سے ناواقف ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ان سے آگاہی ہوتی جاتی ہے۔ شخصیت کی تکمیل کے لیے ہمیں خود شناسی اور خود آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خودی کی پرورش و تربیت ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہمہ سوز۔ خودی کا نشہ بھی ایک عجیب نشہ ہوتا ہے، تخت و تاج اس کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں، گدا اپنے آپ کو شاہ تصور کرتے ہیں، محکوم حکومت کا لطف محسوس کرتے ہیں، فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور منزلیں قدم چومنے کھینچی چلی آتی ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب خودی بیدار ہو، خودی ہو زندہ تو دریائے بے کراں پایاب، خودی ہو زندہ تو کوہسار پرنیاں و حریر، خودی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی، نہیں ہے سنجر و طغرل سے کم شکوے فقیر۔ لیکن اگر خودی زندہ نہ ہو تو خواہ مغرب ہو کہ مشرق، دونوں ہی مسائل کے گرداب میں غوطے لگاتے نظر آتے ہیں۔ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلائے جزام، خودی کی موت سے روح عرب ہے بے تب و تاب، بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و زام۔ اقبال کے نزدیک بر صغیر کے باشندوں کی غلامی اور محکومی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی خودی مردہ ہو چلی تھی۔ قید و بند کی تکالیف، دور غلامی کی ضلالتیں، غربت و افلاس جیسی نحوستیں اسی وجہ سے گھیرے ہوئے تھیں۔ اسی لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام، خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور کہ بیچ کھائے مسلماں کا جامع احرام، وگرنہ جس بندے حق بین کی خودی ہو گئی بیدار، شمشیر کی مانند ہے برندہ و براق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس جوہر نایاب کے حصول اور پرورش و پرداخت میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ دانائے راز نے جگہ جگہ کہا ہے کہ خودی بیرونی شے نہیں اور نہ ہی کوئی اجنبی چیز ہے، بلکہ یہ ہمارے وجود میں پوشیدہ ہے۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات۔ خودی کوئی پیکر خاکی نہیں بلکہ جسم خاکی میں پوشیدہ جوہر آفاقی ہے۔ تیری خودی سے ہے روشن تیرا حریم وجود، حیات کیا ہے اسی کا سرور و سوز و ثبات۔ یا یہ موجود نفس کیا ہے؟ تلوار ہے، خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ یہ پیکر خاکی، یہ جسم خاکی خودی سے محروم ہے۔ بقول اقبال
نیام ہے مگر بے شمشیر، مگر یہ طے کرے خاکی خودی سے ہے خالی، فقط نیام ہے تو زر نگارو بے شمشیر۔ اقبال مقصد گردش روزگار ہی خودی کو قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ خودی کا آشکار ہونا دوسرے لفظوں میں شخصیت کو پانا ہے۔ شخصیت انسان کی عزیز ترین متاع ہے جو زندگی کے قوی اور شدید احساس کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ اقبال نے شخصیت کی تکمیل کے لیے خودی کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور خودی کے لفظی معنی انانیت، خود پرستی اور غرور و تکبر کی بجائے عرفان نفس اور خود شناسی کے بتائے ہیں، جس کی بدولت انسان قدرت کی عطا کردہ بیش بہا صلاحیتوں سے اپنی زندگی سنوارتا ہے۔ خودی کی تندی و شوخی میں کبر و ناز نہیں، جو ناز بھی ہو تو بے لذت نیاز نہیں۔ اپنے آپ کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ انسان اشرف المخلوقات اسی لیے ٹھہرایا گیا ہے کہ اس میں خالق کی صفات پوشیدہ ہیں۔ بقول اقبال، اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو ممکن ہے کہ موت سے بھی نہ مر سکے۔ ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے، کیونکہ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ اقبال خودی کی پرورش و پرداخت کے لیے حرکت اور مسلسل حرکت کے قائل ہیں۔ تیرا بحر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسوں ہے، نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی کنارہ۔ اقبال عمل کے پیروکار تھے۔ جس طرح ٹھہرا ہوا پانی زندگی کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے، اسی طرح جمود حیات کے لیے زہر حلاحل کا درجہ رکھتا ہے۔ جمود زہر ہے تریاق اس کا جہد و عمل۔ اسی لیے اقبال کی ہر دم یہ دعا رہی ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ بحر کی موجوں میں اضطراب عمل اور صرف عمل پیہم ہی کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ حرکت زندگی کی نشانی، ٹھہراؤ اور جمود موت کی نشانیاں ہیں۔ عمل سے زندگی جنت اور جہنم بنتی ہے۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا۔ اگر کوئی راہ نورد شوق ہے تو اسے منزل قبول نہیں کرنی چاہیے۔ پیر حرم کو رہو رسم خانقہی چھوڑ کر اقبال کی نوائے سحری کا مقصد سمجھنا چاہیے۔ نوجوانوں کو خود نگری کا سبق دینا چاہیے، کیونکہ زندگی جب ذوق خراش کھو دے تو یہ موت کی علامت ہے۔ بے ذوق نمود زندگی بے موت، اور یہ ذوق نمود جذب عشق سے پیدا ہوتا ہے۔ عشق کی کرامات احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتی۔ سوز جگر اور ساز عشق عمل پیہم کی طرف مائل کرتا ہے، اور عمل پیہم خودی کی لازوال شاہراہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ دنیا اور اس کی ہر شے محو سفر، یہی زندگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، کیا چاند تارے کیا مرغ و ماہی، ان سب کو ایک شے کا ہی سودا ہے۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں، خودی کی یہ ہے منزل اولین، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں۔ ستاروں سے آگے اور بھی جہاں ہیں، اسی لیے اس خارزار حیات میں برہنہ پائی کا گلہ نہ کرنا چاہیے۔ ہیں عقدہ کشا یہ خار صحرا، کم کر گلہ برہنہ پائی،
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جذبہ، ہماری لگن اور ہمارے حوصلے بلند ہوں۔ اقبال کی بھی یہی دعا تھی، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ مقامات کبریائی اسی عشق کی بدولت نظر آتے ہیں۔ یہی عشق جذب و عمل کو مہمیز ہے، اور یہی عشق خودی کی منزل آخر تک رہنمائی کرتا ہے۔ عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین۔ معزز سامعین، صاحبان کتاب ہیں ہم لوگ۔ اقبال کا فلسفہ خودی جناب فیروز ناطق خسرو صاحب کی کتاب کند قلم کی جیب سے مضمون، جو کہ 1964 میں جناب فیروز ناطق خسرو صاحب نے تحریر فرمایا تھا، آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ آئیے کلام اقبال سے ایک انتخاب سماعت فرمائیے، آواز ہے غلام علی صاحب کی۔ ادیب بہر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، ادیب بہر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آپ جو اسے سمجھائے اگر تو چارہ نہیں، ادیب و بہر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں، خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں، مگر یہ حوصلہ مرد ہیچ پارا نہیں، مگر یہ حوصلہ مرد ہیچ پارا نہیں، ادیب و بہر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں، کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں، ادیب و بہر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ بتا رہی ہے یہ تہذیب آشنا محفل، بتا رہی ہے یہ تہذیب آشنا محفل، ہماری فکر کا رشتہ ابھی ادب سے ہے،
سامعین اکرام، ایک بار پھر آپ تمام احباب کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ہفتے وار سلسلہ صاحبان کتاب ہیں ہم لوگ۔ جناب رفیع الدین راز صاحب یوم ولادت 21 اپریل 1938، بیگو سرائے بہار۔ خاندانی نام مرزا رفیع الدین بیگ، ادبی نام رفیع الدین راز۔ تعلیم ایم اے جنرل ہسٹری، کراچی یونیورسٹی۔ آپ کی کتابوں کے نام 1988 میں پہلا مجموعہ دیدہ خوش خواب، اور کچھ برسوں کے بعد دوسرا مجموعہ بینائی 1997 میں، اور پھر اس کے بعد ماشاء اللہ مجموعہ صدا کی سمت، اس کے علاوہ ہائیکوز اور قطعات کا مجموعہ حرف کن، اور ان کے علاوہ غزلیات اور نظمیات کے مجموعہ جات آبشار سخن، وادی غزل، حمد و نعت و منقبت کا مجموعہ دل آئینہ ہوا۔ دیگر مجموعہ جات میں روشنی کے خد و خال، کوہسار خوش جمال، اتنی تمازت کس کے لیے، اور رفیع الدین راز صاحب کا مجموعہ سخن سرمایہ کلیات۔ جناب رفیع الدین راز صاحب نے فرمایا کہ بتا رہی ہے یہ تہذیب آشنا محفل، ہماری فکر کا رشتہ ابھی ادب سے ہے۔ جناب رفیع الدین راز صاحب کے کلام کی جانب بڑھنے سے قبل ان کے مجموعہ کلام بینائی میں جناب رفیع الدین راز صاحب نے اپنی تحریر میں فرمایا کہ زندگی کا ہر لمحہ سوچنے والے ذہن کے لیے نئے اضطراب اور نئے سوالات لے کر آتا ہے۔ اس حساب سے مجھے کن صحراؤں میں یہ عرصہ لیے پھرتا رہا، ٹوٹ پھوٹ، اضطراب اور رد و قبول کی کیسی کیسی گفتنی اور ناگفتنی ساعتیں گزریں۔ پہلا مجموعہ دیدہ خوش خواب کے بعد دوسرا مجموعہ بینائی، اس کے دوران 8 سال کا وقفہ ہے۔ اس سست روی کی وجہ غالباً ننگے پاؤں کا سفر ہے، وہ بھی نوک خار پر، تحریر فرمایا جناب رفیع الدین راز صاحب نے۔ آگے تحریر فرمایا کہ ہر چند کے صدیوں تک پیشہ آبا سپہ گری رہا، لیکن وقت اور حالات نے اندر کی دنیا کو کچھ زیادہ ہی گداز کر دیا۔ اپنے بزرگوں سے اپنی نسل کا موازنہ کرتا ہوں تو رابطے کی کوئی کڑی بھی نظر نہیں آتی۔ تہذیبی روایت کی زنجیر کا پایا جانا تو دور کی بات ہے، 2 نسلوں کے زاویہ نظر میں اس نمایاں فرق کی وجہ شاید تنگی دل کا کثرت نظارہ سے واہ ہو جانا ہے، لیکن اس تنگی دل کا واہ ہو جانے کی وجہ سے زندگی پر کچھ ایسے شدید منفی اثرات بھی مرتب ہوں گے جس کا مجھے گمان بھی نہ تھا۔ جناب رفیع الدین راز صاحب نے فرمایا کہ بارہا یہ محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی بھر کی مسافت ایک طواف رائے گاں۔ کیا رائے گاں ہو جانا ہی مقصد حیات ہے؟ کیا شکست ہی حاصل زندگی ہے؟ جناب رفیع الدین راز صاحب نے تحریر فرمایا کہ میں اور میرے بچے تو پاکستان میں ہیں، لیکن میرے بھائی بہنیں اور خاندان کے دیگر افراد آج بھی دربھنگا بہار شریف میں ہیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ اپنے آپ کو شاعر سمجھتا ہوں،
شاعری کی صلاحیت من جانب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کا مجھے مکمل ادراک ہے۔ وجدانی اور شعوری دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ کی اس بخشش پر مجھے ناز ہے، اور میں پوری دیانتداری سے جو محسوس کرتا ہوں اسے لکھ رہا ہوں۔ ماشاء اللہ جناب رفیع الدین راز صاحب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان دنوں علیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جناب رفیع الدین راز صاحب کے مجموعہ کلام بینائی سے ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کہ کچھ اثر پڑنا یقینی ہے میری رفتار پر، کچھ اثر پڑنا یقینی ہے میری رفتار پر، ننگے پاؤں کا سفر ہے وہ بھی نوک خار پر، کچھ اثر پڑنا یقینی ہے میری رفتار پر، ننگے پاؤں کا سفر ہے وہ بھی نوک خار پر، چل پڑی ہے شہر میں منصور و سرمت کی روش، چل پڑی ہے شہر میں منصور و سرمت کی روش، اس لیے گھر میں اندھیرا ہے اجالا دار پر، حاکمان شہر جانے کیوں اسے پڑھتے نہیں، حاکمان شہر جانے کیوں اسے پڑھتے نہیں، وقت جو تحریر کرتا رہتا ہے دیوار پر، دھیان میں رکھنا سپاہ غم سے لڑنے کے لیے، دھیان میں رکھنا سپاہ غم سے لڑنے کے لیے، ایک گرفت خاص رکھنی پڑتی ہے تلوار پر، اس لیے رکھا نہیں کرتے سروں پر ہم کلاہ، اس لیے رکھا نہیں کرتے سروں پر ہم کلاہ، ہم نے بنیاد انا رکھی نہیں دستار پر، بس کوئی دم اور ہے ان ڈوبتی نبضوں کا کھیل، بس کوئی دم اور ہے ان ڈوبتی نبضوں کا کھیل، کھلنے والا ہے دعاؤں کا بھرم بیمار پر، اس سفر کی ابتدا ہی سے ہمیں معلوم تھا، اس سفر کی ابتدا ہی سے ہمیں معلوم تھا، دور تک چلنا پڑے گا خنجروں کی دھار پر، راز اس اندوہ غم کا آخرش کب تک ملال، راز اس اندوہ غم کا آخرش کب تک ملال، کیا مکاں گرتے نہیں ہیں اپنے ہی معمار پر، کچھ اثر پڑنا یقینی ہے میری رفتار پر، ننگے پاؤں کا سفر ہے وہ بھی نوک خار پر، جناب رفیع الدین راز صاحب کے مجموعہ کلام بینائی سے ایک انتخاب آپ نے سماعت فرمایا۔ صاحبان کتاب ہیں ہم لوگ۔ ایک وقفے سے لوٹ کر آتے ہیں، جناب رفیع الدین راز صاحب کے مزید کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ یاد رکھیں، سڑک پر نصب کیے گئے ٹریفک سائن بورڈز کو نظر انداز نہ کریں، اس لیے کہ ٹریفک سائن آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور سفر کو محفوظ بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ٹریفک کے نشانات بولتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تیز رفتاری جرم بھی خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ یہاں جو ہے کسی کی قید میں ہے، یہاں جو ہے کسی کی قید میں ہے،
زمیں کیا آسماں بھی قید میں ہے، یہاں جو ہے کسی کی قید میں ہے، زمیں کیا آسماں بھی قید میں ہے، اسیر مہر ہے رنگوں کی دنیا، اسیر مہر ہے رنگوں کی دنیا، یہ خوشبو بھی ہوا کی قید میں ہے، خیال و فکر کی ایک ایک وسعت، خیال و فکر کی ایک ایک وسعت، شعور و آگہی کی قید میں ہے، نظر کی دسترس کرنوں کی حد تک، نظر کی دسترس کرنوں کی حد تک، بصارت روشنی کی قید میں ہے، یہ دریا جس کی تندی پر ہے نازاں، یہ دریا جس کی تندی پر ہے نازاں، وہ شوریدہ روانی قید میں ہے، قدم پر کار کی گردش کا قیدی، قدم پر کار کی گردش کا قیدی، مسافت راستوں کی قید میں ہے، سبھی کے گرد ہے زندان محور، سبھی کے گرد ہے زندان محور، یہاں ایک ایک اکائی قید میں ہے، نہیں کچھ منحصر شمس و قمر پر، نہیں کچھ منحصر شمس و قمر پر، خدائی کی خدائی قید میں ہے، گزرتا ہے گماں یہ راز اکثر، گزرتا ہے گماں یہ راز اکثر، میرے اندر بھی کوئی قید میں ہے، یہاں جو ہے کسی کی قید میں ہے، زمیں کیا آسماں بھی قید میں ہے۔ جناب رفیع الدین راز صاحب کے مجموعہ کلام بینائی سے ان کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ صاحبان کتاب ہیں ہم لوگ، آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جناب کامران سعید خان صاحب، جناب ایوب اختر صاحب، جناب غضنفر غزنی صاحب، جناب ڈاکٹر حبیب الرحمن چوہان صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب نوشاد مومن صاحب، جناب سیف زمان صاحب، جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، جناب نوید اقبال نوید صاحب، جناب وزیر حسن وزیر صاحب، جناب فیصل منظور کیفی صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب نظر عباس صاحب، جناب مبشر احمد تھیبو صاحب لکھ تھورا مجھا مٹھڑا، جناب رائے عابد علی صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب سبکتگین صبا صاحب، جناب نسیم اعظمی صاحب، جناب منصور چودھری صاحب، جناب اظہار احمد صاحب اور جناب میر عدنان احمد صاحب، اور آپ تمام احباب کا بہت 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 شکریہ۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں آپ احباب۔ صاحبان کتاب ہیں ہم لوگ۔ 21 اپریل جناب رفیع الدین راز صاحب کا یوم ولادت ہے۔ جناب رفیع الدین راز صاحب زندگی کے مانوس مشاہدوں اور تجربوں کو اپنی جانی پہچانی زبان میں اس طرح لکھتے ہیں سامعین کہ ایک انوکھا پن اور ایک قسم کی ندرت پیدا ہو جاتی ہے جس کو سراہے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ ان کے یہ اشعار کہ اوس کی بوند سے خوابوں کو لکھا کرتے ہیں، اوس کی بوند سے خوابوں کو لکھا کرتے ہیں، دھوپ کی شکل میں تعبیر رقم ہوتی ہے، اور ایک کسک چٹکیاں لیتی ہے ازل سے دل میں، ایک کسک چٹکیاں لیتی ہے ازل سے دل میں، ایک خلش ہے کہ جو بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، اور عمر بھر خاک
اڑاتی ہے سروں پر سب کے، عمر بھر خاک اڑاتی ہے سروں پر سب کے، یوں تو کہنے کو زمین زیر قدم ہوتی ہے۔ اور رفیع الدین راز صاحب نے فرمایا کہ کسی سے پوچھتے کیا ہو جبینوں پر نظر ڈالو، کسی سے پوچھتے کیا ہو جبینوں پر نظر ڈالو، لکیریں خود کہیں گی کس نے کتنی خاک چھانی ہے۔ جناب رفیع الدین راز صاحب۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ صاحبان ذوق اور صاحبان سخن اور صاحبان کتاب، خواتین و حضرات کا بے حد شکریہ۔ ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو، اور دعا کیجیے کہ ہمارے اور دنیا بھر کے جملہ مریضوں کو پاک پروردگار عالم اپنے حبیب کے طفیل شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جناب رفیع الدین راز صاحب اور جناب جاذب قریشی صاحبان علیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔